اگر آپ کے پاس آپ کے براؤزرز میں یہ والے ایکسٹینشنز ہیں، یہ 16 عدد ایکسٹینشنز ہیں، تو ایک تو ان کو فوراً ریموو کر لیں، اور دوسرا اگر آپ نے ان کو استعمال کیا ہے کسی بھی چیز میں، مطلب اپنے چیٹ جی پی ٹی کھولنے میں یا کوئی وی پی این لگانے میں یا اور چیزوں میں آپ نے ان ایکسٹینشنز کا استعمال کیا ہے، تو پھر فوراً اپنے پاس ورڈز اور ساری چیزیں بدل لیں، کیونکہ یہ ایکسٹینشنز جو ہے یہ آپ کی جو پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن جسے کہتے ہیں PII، جس میں آپ کے پاس ورڈز آ جاتے ہیں، جس میں آپ کی ای میلز، آپ کی براؤزنگ ہسٹری، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے جو ہینڈلز ہیں وہ، آپ کے آن لائن اکاؤنٹس وغیرہ، آپ کی بینکنگ ورک پلیٹ فارمز، جو بھی آپ اس براؤزر میں سب کچھ کھولتے ہیں اور اس میں اپنے پاس ورڈز وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ یہ ایکسٹینشنز جو ہے وہ یہ سب چوری کر سکتے ہیں، تو اس لیے اسپیشلی تو بینکنگ ایپ اگر آپ اس میں کھول رہے ہیں تو بڑا خطرہ ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ان ایکسٹینشن کو ڈسکارڈ کر دیں، وہ کیسے کیا جا سکتا ہے کمل؟ دیکھیں ان ایکسٹینشنز کو آپ ایزیلی جا کے دیکھ کے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ 16 ایکسٹینشنز میں سے کوئی بھی ایکسٹینشن ہے آپ کے براؤزر میں، اور اگر ہے تو پھر اس کو ڈیلیٹ کریں، اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس کو کبھی بھی یوز کیا ہوا ہے اس ایکسٹینشن کو، تو پھر اپنے سارے پاس ورڈس کو تبدیل کریں. ویسے بھی اگر آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن ہے، کیونکہ یہ کمپرومائزڈ ایکسٹینشن ہے، ویسے بھی اپنے سارے پاس ورڈس جو ہے ان کو چینج کر لیں. یہ صرف پاکستانی گورنمنٹ نے نہیں یہ جاری کیا، یہ بہت ساری اور گورنمنٹس نے بھی پوری دنیا میں یہ اعلامیہ جاری کیا ہے. اور یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ صرف کمپیوٹرز پہ یہ خطرات ہیں، یا پھر یہ آپ کے فونز بھی اس میں خطرے میں ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کر رہے ہیں؟ ہاؤ سیکیور از آئی فون؟ دیکھیں اگر آپ کروم یوز کر رہے ہیں اپنے آئی فون میں، اور اس میں بھی آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی فار کروم، پھر میرا خیال ہے مجھے ساری یاد نہیں مگر وی پی این سٹی، ویڈ ہیلپر، اس ٹائپ کے ایکسٹینشنز ہیں، اور کچھ اس کی پوری لسٹ ہے. تو وہ آپ کو اگر آپ براؤزر یوز کر رہے ہیں اپنے فون پہ، تو وہ وہاں پہ بھی آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. براؤزر یعنی کہ ادر دین سفاری جو ان کا اپنا ہوتا ہے؟ ادر دین یہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ سفاری بھی کمپرومائز ہے، میرا خیال ہے یہ کروم کو انہوں نے افیکٹ کیا ہے. مگر یہ جو انہوں نے ایڈوائزری جاری کیا اس کو دھیان سے پڑھ بھی لیں، میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. اور ایک چیز بتائیے گا کنول، اکثر و بیشتر لوگ معلومات فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ بھی بتاتے ہیں آپ فلاں ایکسٹینشن استعمال کریں، آپ کو یہ ہیلپ ہوگی، آپ فلاں ٹولز استعمال کریں، چیٹ جی پی ٹی کا آپ یہ ٹول استعمال کریں. تو یہ کتنے اوتھینٹک ہوتے ہیں؟ کیا فوری سے ہمیں بھروسہ کر لینا چاہیے، یا ہمیں تھوڑی اس پہ ریسرچ کر کے پھر ان ایکسٹینشن کو استعمال کرنا چاہیے؟ لیکن چیٹ جی پی ٹی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ چیٹ جی پی ٹی اٹ سیلف ہیک نہیں ہوا. چیٹ جی پی ٹی آپ یوز کر سکتے ہیں، مگر جو ایکسٹینشن کروم میں آتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا، کہ اگر آپ کروم سے ڈائریکٹ چیٹ جی پی ٹی کو ایکسیس کر رہے ہیں تو وہ ایکسٹینشن جو ہے، جو براؤزر کا ایکسٹینشن ہے، وہ ہیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اور یہ جو ایکسٹینشنز ہوتے ہیں جو براؤزرز کے اندر، میں تو خیر براؤزر میں ایکسٹینشنز یوز ہی نہیں کرتی، کیونکہ اس سے لوگوں کو شاید یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی چاہتے ہیں کہ ہم یوں کلک کریں اور پھر ڈائریکٹلی ہمیں پیج پہ ری ڈائریکٹ کر دیں. شارٹ کٹ ہوتا ہے، ٹائم سیو کرتا ہے، وہ آپ کے کنوینئنس ایڈ کرتا ہے. اچھا، آپ کہہ رہی تھی کہ آپ ایکسٹینشن یوز نہیں کرتی؟ نہیں، کیونکہ دیکھیں ایکسٹینشنز جو ہیں یہ نارمل، یہ بہت، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاسٹ میں بھی جو اٹیمپٹس ہوئے ہیں، ہیکنگ کے اٹیمپٹس ہوئے ہیں، وہ ان ایکسٹینشنز کے تھرو ہیں. یہ کہہ لیں کہ یہ ایک سویٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ جو کہ ہیکرز اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں آسانی سے، اور بہت ساری ایسی بیڈ ایکٹرز اپنے بھی ایکسٹینشنز پروڈیوس کر کے جو ہے اس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ لوگ. ایک چیز اب یہ سمجھائیے گا کہ جو سسٹمز وغیرہ میں ہم کافی پہلے اینٹی وائرس یوز کیا کرتے تھے، کیونکہ پہلے تو وائرس کے ذریعے یہ سلسلہ ہوتا تھا، اب تو ہیکنگ اٹیکس کے بہت سے طریقے ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اینٹی وائرس سافٹ ویئرس، اول تو اس کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ پیچ کہیں سے لگاتے ہیں، اٹھاتے کہیں سے ہیں، پائریٹڈ اٹھا کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر واقعتاً آپ صحیح کوئی اینٹی وائرس لیتے ہیں تو اس کے اندر ان چیزوں سے بچاؤ کے کچھ ہوتا ہے، اسکیننگ کوئی ہوتی ہے کہ ٹروجنز ہوں یا کچھ اس طریقے سے ڈھونڈ پائیں؟ جی، جو نارملی جو اینٹی وائرسز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ویل نون اٹیکس ہوتے ہیں ان کو تو فوراً ان میں تو ضرور وہ تو آپ اس سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ویل نون ہوتے ہیں، ان کے پہلے ہی انہوں نے سگنیچرز اور ان کے کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے طریقے. مگر جو نئے اٹیکس ہوتے ہیں، جو ڈے زیرو، جسے ڈے زیرو اٹیک کہتے ہیں، جو کہ فوراً آتا ہے،
اب ایسے اینٹی وائرسز آ گئے ہیں کہ وہ ڈے زیرو اٹیکس بھی پکڑ لیتے ہیں, اور جو ہی, اور انہوں نے بہت سارے اس کے طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ جیسے جو ہی ایک انہوں نے ریپوٹیشنل سکورز نکالے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر یہ آ جائے کہ کوئی ویب سائٹ سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بیڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو وہ ایک دم سے بغیر ایون نوئنگ کہ وہاں پہ اس کو ڈائگنوز بھی کیے بغیر اس ویب سائٹ کو یا اس ایکسٹینشن کو بلاک کر دیتے ہیں جسٹ بیسڈ آن دا ریپوٹیشنل اسکور. تو اس طرح کے بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں جو کہ اینٹی وائرسز اب بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں اور وہ نارملی اس طرح کی چیزوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اچھا رابسٹ اینٹی وائرس. اور ہمیں ذرا خطرہ بھی بھرپور طریقے سے اگر بتا دیں کنول, ظاہر ہے اگر آپ نے اپنی بینکنگ ایپ کھولی ہے تو آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن آپ اگر اپنی دیگر لائک پاسورڈ کھولتے ہیں, پاسورڈ لگاتے ہیں, ای میل ایڈریس سے, کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو بہت آبویس نقصان ہے کہ آپ کے پاسورڈز یوز کر کے آپ کے جو فائنینشیل آپ کی بینک سے آپ کے فنڈز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, آپ کا فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی یہ پریٹینڈ کر کے کہ وہ آپ ہے دوسرے لوگوں کو ریچ آؤٹ بھی کر سکتا ہے, ان سے پیسے مانگ سکتے ہیں اور آپ کے نازیبا چیزیں لگ سکتی ہیں, آپ کے سوشل میڈیا کو ہیک کر کے وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں لگ سکتی ہیں جو کہ آپ کے جتنے بھی فرینڈز ہیں وہ پھر دیکھ سکیں, ایسی نازیبا اناپروپریٹ چیزیں لگائی جا سکتی ہیں. تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے پاسورڈز چینج کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان ایکسٹینشنز کو اوائڈ کریں, اور اگر آپ نے لگانی ہے تو اسٹک ٹو ٹرسٹڈ سورسز. تیسرا یہ کہ آپ بی کیئرفل وتھ پرمیشنز, مطلب جو آپ پرمیشنز دیتے ہیں وہ آپ ہمیشہ اس طرح, ایک تو بلینکٹ پرمیشنز نہ دیں کسی بھی چیز میں, اپنی اپلیکیشنز کو بھی بلینکٹ پرمیشنز نہ دیں, اپنے جو براؤزر میں بھی بلینکٹ پرمیشنز نہ دیں, اور ہمیشہ رکھیں کہ کنول اس کے بعد تو ہمارا اختیار ہی نہیں رہ جاتا نا. اب آئی ایم ناٹ سو شیور اباؤٹ دا آئی فون, لیکن اینڈرائڈ میں تو وہ اپلیکیشن آپ کی کام نہیں کرتی ہے. اگر آپ اس کو آنکھیں بند کر کے کہیں کہ آپ کی رضا میں میری رضا, اس وقت تک وہ چلتی ہی نہیں ہے. ہاں جی, جو اور ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ اب دیکھیں, جو ایسی بھی اپلیکیشنز ہیں جو کہ صرف اور صرف جب آپ ان کو پرمیشنز دیں گی تبھی وہ چلیں گے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ میں آپ نے کسی کو لوکیشن بھیجنی ہے, تو جب تک واٹس ایپ کے پاس آپ کی لوکیشن کی پرمیشن نہیں ہوگی تب تک وہ کسی اور کو لوکیشن نہیں بھیج سکتی. اگر آپ نے واٹس ایپ پہ پکچر شیئر کرنی ہے تو آپ کو اسے اپنے کیمرہ رول کی, اور یہ تو مینڈیٹری ہے نا, لیکن اس کے اندر آپ کم از کم آئی فون میں اس کو لمٹ کر سکتے ہیں. لیکن اینڈرائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں حیران اس میں ہوتا ہوں کہ جب آپ جا کے ہسٹری میں دیکھیں نا اور ڈیٹیلز میں دیکھیں تو کئی ایسی ایپس ہوتی ہیں, میں آئی کانٹ ٹیک دا نیمز رائٹ ناؤ, لیکن ان کے اندر آپ یہ سوچتے رہ جاتے ہو کہ اس کا میری تصویروں سے کیا تعلق, اس کا میرے مائکرو فون سے کیا تعلق, مطلب یہ کیوں پرمیشن ان چیزوں کی چاہتا ہے. تو یہ تو ہاسٹائل ٹیک اوور ہی ہوتا ہے ایک طرح سے. تھوڑے سے عرصے کے لیے, میں تھوڑی سی اس معاملے میں فنکی ہوں, تھوڑے سے عرصے کے لیے مجھے کسی نے گفٹ کیا, وہ بڑا اچھا سیمسنگ نوٹ 9 اس وقت آیا تھا نیا, تو وہ اسی وجہ سے میں نے, میرا خیال ہے کوئی 5 دن استعمال کیا اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ اس میں اینڈرائڈ میں ایسا ہی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل, کہ بہت ساری پرمیشنز دینی پڑتی ہیں which I was uncomfortable with. تو یہ بات سچ ہے کہ, مگر یہ کہ ویجیلنٹ رہنا, الرٹ رہنا بہت ضروری ہے. اور لاسٹ چیز جو میں یہ کہوں گی وہ یہ کہ اپنے سارے سافٹ ویئرز ایپلیکیشنز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, کیونکہ نارملی جب بھی کوئی ایک چیز, ابھی وقت کافی ہو گیا ہے لیکن ایک چیز میں جاننا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو میڈ ان انڈیا فونز ہیں دے کین بی یوزڈ اگینسٹ پاکستان فار سائبر اٹیکس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یہ ساری چیزیں. اب اسرائیل نے جو وہاں پر کیا تھا اس کے بعد ہر چیز پہ شک و شبہ ہونے لگا ہے, اور کئی فونز وہاں پر بن کے بھارت میں بھی بن کے پاکستان میں ہوتے ہیں. یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں, یہ بالکل ایسا ممکن ہے, بہت ممکن ہے ایسا, کیونکہ ٹیکنالوجی میں تو آپ بالکل ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہوسٹ کے اوپر بہت سارے پری انسٹال کر سکتے ہیں, اسپائی ویئرز سب کچھ انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی جتنی بھی ہوسٹ کے اوپر جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کو کمپرومائز کر دے, اس کے اندر سے چیزیں کہیں پہ سینڈ ہو رہی ہوں. تو یہ آج کل میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں جو کہ میرا اپنا پرسنل خیال ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا ٹول ہے جو کہ آج کل چینج کر رہا ہے پاور ڈائنامکس کو دنیا میں. اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اے آئی جو ہے وہ آپ انویڈیا کے جو جی پی یوز ہیں, جہاں جو اے آئی کا بلڈنگ بلاک ہوتا ہے, پاکستان میں بین ہو گیا, وہ یہاں پہ آپ نہیں خرید سکتے, اور چائنا میں بین ہو گیا, چائنا کو نہیں بیچتے انویڈیا کمپنیز, ویسٹرن کمپنی چائنا میں نہیں بیچتے اپنا جی پی یو. تو یہ طریقے ہیں بہت سارے جس میں, اور مجھے
یاد ہے 2019 میں ایک میٹنگ میں بیٹھی تھی جہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی ابھی کہا جائے کہ جی کیونکہ چائنا بہت آگے نکل گیا ہے 5G میں، تو یہ کہا جائے کہ 5G جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے مضر ہے، تاکہ لوگ، کیونکہ امریکن کمپنیز 5G میں بہت پیچھے، ہاں جی، تو اس وجہ سے جو ہے تاکہ 5G کی اڈاپشن کو سلو کر دیا جائے. تو یہ ایک ٹیکنالوجی ایک پولیٹیکل پاور پلے ضرور ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. نے بہت ساری ہمیں امپورٹنٹ ٹپس دے دی ہیں. اگر آپ ایکسٹینشن کروم میں یوز کر رہے ہیں تو انہیں ڈیلیٹ کر دیں، اور وہ ایکسٹینشن کی ایک لسٹ ہے، کوئی 15-16 کے قریب ہے. اور دوسرا اپنے پاسورڈ فوری سے چینج کر دیں. اور آئی تھنک آپ کو ہر 3 مہینے بعد، پہلے تو 6 مہینے بعد کہا جاتا، ہر 3 مہینے بعد پاسورڈ چینج کر لیں. اپنے ٹوتھ برش کے ساتھ ساتھ اپنے پاسورڈ بھی چینج کر جی لیں. ہاں.